کہ شفاعت نہیں ہوگی، یہ بھی اہل بیت کی دشمنی میں ہے، تھرو آؤٹ وہی ہے سب۔ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں مولا علی بخشوائیں گے، ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ایسا ہے نہیں جو بخشوانے کے لیے ہو۔ بھائی یہاں یہ ہے کہ مولا علی بخشوائیں گے، جناب سیدہ بخشوائیں گی، امام حسن امام حسین ہیں، مولا عباس یہ شفاعت کریں گے، وہاں اس ٹائپ کا کوئی ہے نہیں۔ لہذا آپ یہ سوچتے ہیں بھیا یہ تو اپنی شفاعت کے حوالے سے لوگوں کو کھینچ لیں گے، لہذا انکار کر دو کہ شفاعت ہوئے گی۔ اب مان لیجئے کہ یہ محرم کی مجلسوں کی بات نہیں ہے، ہماری کیا 30 40ویں کی مجلسیں ہوتی ہیں، 30 40ویں کی مجلسوں میں عام طور سے یہ پڑھا جاتا ہے کہ بھئی مومن تھے یا مومنہ تھیں انشاءاللہ جنت ملے گی، جناب اگر کوئی خاتون مر گئیں تو ان کا کنیز جناب سیدہ تھیں، معصوم عالم بخشوائیں گی، اگر کوئی مومن مر گیا تو کہا غلام حضرت علی تھا انشاءاللہ مولا علی بخشوائیں گے۔ اب صاحب ہمارے یہاں ایک طبقہ مولویوں میں پیدا ہو گیا جو کہتا ہے ارے صاحب وہ اطہر صاحب کو بلا لیجئے وہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اے بھیا ایک شیعہ مومن عزادار محب اہل بیت مر گیا، اب آپ ہی بتائیے کہاں پہنچائیں؟ بھائی عزادار تھا، مومن تھا، ہر سال مجلسیں کرتا تھا، ہر سال جوگی پورے آتا تھا، علم اٹھاتا تھا، سینہ زنی کرتا تھا، حصہ بانٹتا تھا، مومن تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، مر گیا تو اب کہاں پہنچائے بتا دیں؟ کہنے لگا صاحب آپ یہی پڑھتے رہیے گا کہ بخشش ہوگی تو عمل کون کرے گا؟ اے تو آپ کی بدعملی کے کارن ہم حق شفاعت علی نہ پڑھیں۔ اب یہ بھی دو جملوں میں بچے سن لیں کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل۔ عقیدے کے مجرم کی شفاعت نہیں ہے، عمل کے مجرم کی شفاعت ہے۔ عقیدے اور عمل میں فرق یہ ہے کہ جو آپ کی ماؤں نے، دادیوں نے، نانیوں نے، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، آپ کو بچپن میں اصول دین کے نام سے یاد کرایا ہے وہ عقیدہ ہے، اور جو فروع دین کے نام سے یاد کرایا ہے وہ عمل ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ عقیدہ ادھر سے آتا ہے ہم قبول کرتے ہیں، عمل ادھر سے جاتا ہے وہ قبول کرتا ہے۔ عقیدے میں ہے اصول دین، اول توحید، اللہ ایک ہے، عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے قبول ہمیں کرنا ہے۔ دوسرے عادل کہ وہ عادل ہے، عقیدہ ادھر سے آ رہا ہے قبول ہمیں کرنا ہے۔ تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت، سب ہمیں کو قبول کرنا ہے، آیا ادھر سے ہے۔ فروع دین وہ ہیں جو ادھر سے جاتے ہیں اور اسے قبول کرنا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اسے قبول کرنا ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں اسے قبول کرنا ہے، حج ہم کرتے ہیں اسے قبول کرنا ہے، زکوٰۃ و خمس ہم دیتے ہیں اسے قبول کرنا ہے، جہاد کو ہم نکلتے ہیں اسے قبول کرنا ہے۔ عقیدہ وہ ہے جو ادھر سے آئے اور ہم قبول کریں، عمل وہ ہے جو ادھر سے جائے اور وہ قبول کرے۔ اب خالی ایک بات رہ جاتی ہے وہ سن لیجئے کہ یہ محبت اہل بیت کا ہے میں ہے، عقیدے میں کہ عمل میں، اسی بنیاد پر پرکھ لیجئے۔ اگر ہم نے کہا ہو کہ اجر رسالت محبت اہل بیت ہو اور اسے قبول کرنا ہو تو عمل میں ہوگی، اور اگر قرآن میں آیت بن کے آئی ہو اور ہمیں قبول کرنا ہو تو عقیدے میں ہوگی۔ دیکھیے ایسی بات کبھی نہ کیجئے جس پر لوگ ہنسیں۔ جوگی پورے کی درگاہ سے کچھ بسیں جا رہی تھیں بگرے کی درگاہ، تو اب اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں بچے بھی تھے ہر ایک میں، تو اگر چھوٹے چھوٹے بچے اس بات پر بحث کرنے لگے دیکھیں آگے کون نکلتی ہے، پہلے کون پہنچتی ہے، 8 برس کے، 10 برس کے، 9 برس کے بچے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس عمر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ 35 برس کے جوان لڑنے لگیں یا 70 برس کے بڈھے لڑنے لگیں، نہیں، 10 برس، 8 برس، 9 برس، 7 برس کے بچے یہ بحث کرنے لگے دیکھیں آگے کون نکلتا ہے، دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک بس بگرے کی درگاہ سے جوگی پورے کی درگاہ آ رہی ہو اور ایک جوگی پورے کی درگاہ سے بگرے کی درگاہ جا رہی ہو اور یہاں حال میں بڈھے لڑ رہے ہیں، جناب آگے کون نکلتی ہے دیکھیے، ہمارا اس میں آگے پیچھے کیا سوال ہے بھائی؟
ایک بگرے سے جوگی پورے آ رہی ہے، ایک جوگی پورے سے بگرے جا رہی ہے، اس میں آگے پیچھے کیا سوال ہے؟ روٹھی الگ ہے۔ یہ اکثر و بیشتر جو ہماری مجلسوں میں جھگڑا ہوتا ہے، جناب نماز افضل ہے کہ محبت اہل بیت؟ ہمارا یہ جھگڑا خدا کے لیے نہ کرو، ایک ادھر سے ادھر آ رہی ہے، ایک ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بحث بیکار کی ہے۔ ہم کسی عقیدے کے مجرم کے لیے یہ نہیں کہتے کہ علی بخشوائیں گے یا رسول بخشوائیں گے یا امام بخشوائیں گے۔ ہم مغفرت کی بات عمل کے مجرموں کے لیے کرتے ہیں، اور وہ دنیا میں عمل کی کمزوریوں کا علاج مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، عقیدے کی کمزوری کا علاج نہیں ہوتا۔ عقیدے کی کمزوری کا علاج نہیں ہوتا، عمل کی کمزوری کا علاج ہوتا ہے۔ بات یوں سمجھ لیجئے کہ آدمی کو زندگی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت بہت ہے، خوشی اور مسرت والی زندگی کے لیے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی تندرستی اچھی ہو، بیمار آدمی کی زندگی روتے کٹتی ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہو جتنا آپ کی برادری، آپ کے خاندان، آپ کے محلے والے، آپ کے ملنے جلنے والوں کے پاس ہے، تاکہ آپ بھی انہی کے جیسی زندگی گزار سکیں۔ بات مختصری ہو رہی ہے، بس اب ختم پا ہے۔ تو دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہے، پیسہ بھی ضرورت ہے اور تندرستی بھی ضروری ہے، لیکن آپ اپنی تندرستی اپنے بیٹے کو بھی دے نہیں سکتے، لیکن پیسے سے آپ اپنے دوست یا عزیز کی غریبی دور کر سکتے ہیں۔ بس عقیدے کی مثال تندرستی کی سی ہے، عمل کی مثال پیسے کی سی ہے۔ اسی لیے مرنے کے بعد نماز روزہ حج تو ہو جاتا ہے مرحوم کا، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کا مرحوم دشمن اہل بیت تھے، ان کے لڑکے نے پیسے خرچ کروا کے لوگوں کو مولا علی کو منوا دیا، اب وہ بخش دیے گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تیسری چیز ہے عدم شفاعت، اور چوتھی چیز عدم آثار، جس کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو۔ یہ جو کچھ بھی محرم ہے یہ آثار ہیں، اس کو شیعہ وہابی بھی سنیں، سنی وہابی بھی سنیں۔ سمجھے آپ؟ دونوں سنیں۔ علم کو دیکھ کے وفائے عباس کی یاد تازہ ہوتی ہے، زری و تعزیے کو دیکھ کے شہادت حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے، نذر نیاز کو دیکھ کے 3 دن کی بھوک کی یاد تازہ ہوتی ہے، سبیل کو دیکھ کے 3 دن کی پیاس کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ زنجیریں جو لگتی ہیں یہ یادگار ہیں پشت سید سجاد کی۔ جو ظالموں کے
تازیانوں سے لہو لہو تھی. ذوالجنا جو ہے وہ یادگار ہے اس ذوالجنا کی جس پہ حسین بیٹھ کے خیمے سے رخصت ہوئے تھے. گہوارہ یاد ہے 6 مہینے کے علی اصغر کی. اور ہاتھ میں کچھ لوگ کڑا کچھ ناڑا پہنتے ہیں. یہ اہل بیت کی اسیری کی یاد. ہمارے ہاتھ میں جو یہ ناڑا ہے یہ کسی دوسرے مذہب کے انفلوئنس میں نہیں ہے. یہ دیکھ کے ہمیں یاد آتی ہے کہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں. بہت سے لڑکے کڑے پہنے ہیں ہاتھوں میں. یہ سرداروں یا ہندوؤں کے انفلوئنس میں نہیں ہے. یہ بات آ رہی ہے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں. یہ اس لیے کہ سید سجاد کے ہاتھ کی ہتکڑی یاد ہے. رہ گیا جاہلوں کا یہ کہنا کہ یہ ہندو کلچر کے اثر میں ہے. تو جواب میرا بڑا بھیانک ہوگا اگر آپ جھیل سکیں. ہندو مذہب ہے 5000 برس پرانا, مسلمان ہے 1400 برس پرانے. تو 1400 برس والا 5000 برس والے پر اثر نہیں ڈالے گا. 5000 برس والا 1400 برس والے پر اثر ڈالے گا. تو کیوں صاحب ان مولویوں سے کہیے کہ زبان کو لگام دیں, ورنہ ہم یہ سوال فوراً کریں گے کہ تروپتی میں اور کمبھ میں بھی ہندو سر منڈاتے ہیں اور مسلمان مکے میں جا کے سر منڈا کے آتا ہے, جس کے اثر میں کون ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہے کہ جو آپ فوراً ڈیمورلائز کر رہے ہیں عزاداروں کو؟ یا تو آپ شریعت سے لا کے دکھائیے کہ یہ حرام ہے فقہی بنیادوں پر, اور نہیں تو محض یہ کہہ کے ڈیمورلائز کرنا کہ یہ سکھوں کا اثر ہے, یہ ہندوؤں کا اثر ہے. ہمارے سامنے آن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے. ارے آج شیعہ لوگ یہ پڑھ رہے ہیں مولوی کہ عزاداری جو ہے وہ کلچر ہے, ریچولز ہیں, یہ رسم و رواج ہیں. یہ ہندوستان کی عزاداری اور ہے, ایران کی اور ہے, عراق کی اور ہے, افریقہ کی اور ہے. ہندوستان کے الگ الگ اسٹیٹ ہیں, ان کی عزاداری میں فرق ہے. دکن کی عزاداری اور ہے, یو پی کی اور ہے, مہاراشٹر کی اور ہے. ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے. کیوں صاحب؟ آپ مصر میں جا کے دیکھیے مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے, ایران میں جا کے دیکھیے مسجد کا ڈیزائن اور ہے, ہندوستان میں آن کے دیکھیے مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے, فار ایسٹ میں جا کے دیکھیے مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے, ترکی میں جا کے دیکھیے مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے. مسجد مذہب ہے کہ کلچر؟ جہاں جہاں مسجد بنی وہاں لوکل جو فن تعمیر تھا اس کا اثر پڑا, لیکن ساری مسجدوں میں اللہ اکبر کامن ہے. جہاں جہاں عزاداری ہوئی وہاں لوکل تہذیب کا اثر پڑا, مگر ساری عزاداری میں یا حسین کامن ہے.
یہ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو خبردار کیے دے رہا ہوں کہ ایسے سوالات آ رہے ہیں سامنے، تو ان سے ہوشیار رہیے گا۔ آثار اسلام میں ہیں اور آثار کی مخالفت نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ تابوت سکینہ ہے، ایک ایسا صندوق تھا جس میں تبرکات انبیاء تھے۔ اگر اسلام آثار کا دشمن ہوتا تو تبرکات انبیاء کے ضائع کرنے کا حکم ہوتا، بچا کے رکھنے کا نہ ہوتا۔ ان کا یہ کلچر ہے، یہ علم بنا لیا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تعزیہ بنا لیا، نہ ہے۔ نقل بنانے کی شرعی حیثیت ہے۔ جب رسول اللہ مکے سے مدینے تشریف لائے تو اللہ نے وحی فرمائی کہ حبیب، ہم جانتے ہیں تمہارے دل کی حالت، تمہیں وطن چھوڑنے کا غم نہیں ہے، ہمارا گھر چھوڑنے کا غم ہے، لہذا تم مسجد بناؤ، نقل کعبہ، ثواب ہم دیں گے۔ معلوم اسلام نے سب سے پہلے نقل بنانے کی اجازت دی، اور پتہ یہ لگا کہ اگر کوئی شے دنیا میں ایک ہو، ہر جگہ پہنچ نہ سکے، ہر ایک اس تک جا نہ سکے، تو اس کی نقل بنائی جاتی ہے۔ کعبہ ایک ہے، جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں نقل کعبہ مسجد بنائی۔ روضہ حسین بھی ایک ہے، جہاں جہاں شیعہ گئے نقل روضہ حسین کربلا بنائی۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ عزاداری ہے، ہماری جانیں نثار ہو جائیں۔ یہ پورے یہاں سے وہاں تک آثار ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، ہم قربان ہو جائیں ان 3 دن کے بھوکوں پیاسوں پر۔ بس عزیزان گرامی، 2-4 منٹ مسائل سن لیجئے، اس لیے کہ اصل مجلس یہی ہے۔ یہ مولا علی کا دربار ہے۔ یا علی، یہ آپ کے غلام حاضر ہیں۔ یا علی، یہ آپ کی کنیزیں حاضر ہیں۔ یا علی، یہ اس دھوپ میں، اس گرمی میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس لیے آئے کہ آپ کو آپ کے لٹے گھر کا پرسا دے۔ یا علی، کربلا میں آپ کا بھرا گھر لٹ گیا۔ کربلا میں آپ کا بھرا گھر لٹ گیا۔ 1400 برس کے بعد بھی یہ مجمع اس لیے جمع ہوا ہے کہ آپ کو آپ کے بھرے گھر کا پرسہ دے۔ یا علی، اس مقدس درگاہ میں ہمارا آنا قبول کیجئے، ہم کو اپنے غلاموں میں شمار کیجئے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائیے۔ اور مولا، یہاں بہت سے لوگ تمنائیں بھی لے کے آئے ہیں۔ آپ کے در سے تکمیل تمنا ہوتی ہے۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت دیر آپ نے بڑی توجہ سے مجلس سن لی، میں بے حد ممنون ہوں۔ وقت بھی تمام ہے، بات بھی تمام ہے۔ صبح سے شام تک عشرے کے دن حسین کا بھرا گھر قربان ہوتا رہا۔
पहले दोस्त कुर्बान हुए, फिर अजीजों की बारी आई, अजीज कुर्बान हुए, फिर दिल के टुकड़ों की बारी आई। यहां तक कि एक वक्त वो भी आया जब तस्वीर हसन कासिम को हुसैन ने गले लगा के रुखसत किया और बहुत रोए। फिर तारीख में वो मंजर भी देखा कि अब्बास को लड़ने की इजाजत तो न मिली, मगर पानी के लिए जाने की इजाजत मिली। खुदा की कसम, अगर सच्चा तसव्वुर हो जाए तो दिल टुकड़े हो जाए। मैं जो कुछ तारीख में पढ़ता हूं, एक दफा आंखें बंद करके तसव्वुर की आंखों से देखता भी हूं। अब्बास को बच्चे घेरे खड़े हैं, अब्बास अपने बुलंद कामत घोड़े पर सवार हैं, सकीना दौलती भी खेमे के अंदर से आ रही हैं एक मशकीना लिए हुए। चार बरस की नन्ही भतीजी, 4 बरस की नन्ही भतीजी अपने नन्हे नन्हे हाथ उठा के चचा को मश्क दे रही है और बुलंद कामत चचा अपने बुलंद कामत घोड़े से झुक के मश्क ले रहा है। बस ये अब्बास और सकीना की आखिरी मुलाकात है। इसके बाद न अब्बास ने सकीना को देखा, न सकीना ने अब्बास को देखा। अज़ीज़ाने गिरामी, 2-3 मिनट मसाइब और पढ़ूंगा, आप खामोशी से बैठे रहिए। ये अब्बास और सकीना की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद दूसरी मंजिल आई जब अली अकबर मैदान को सिधारे। और उसके बाद फिर आखिरी मंजिल थी जब दरे खेमा से हुसैन अली असगर को लेके जा रहे थे। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं 2 मिनट मजलिस अभी और पढ़ूंगा और मजलिस के खात्मे के बाद मंगलौर की अंजुमन जुलजिना मुबारक बरामद करेगी। मैं चाहता हूं 2 मिनट जुलजिना के ताल्लुक से आपको 2 जुमले सुना दूं और उसके बाद मजलिस तमाम हो जाए। हुसैन दरे खेमा पर खड़े थे, कोई रकाबे फरस थामने वाला न था। मिर्जा दबीर अल्लाह मकामा ने फरमाया है कि हुसैन जबकि चले बादे दोपहर रंग को, न था कोई के जो थामे रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी हवा के दामन को। ना सुना था कोई चाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। दरवाजे पर जुलजिना आया, ज़ैनब ने भाई को सवार किया। वाह हुसैना, वाह मज़लूम।